انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں. ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نمبر دو اس پہ چلنا کیسے ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے نا, قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلی آیت یہی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا, یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے؟ اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے, نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے, نہ اس سے پڑھ کے تم چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے, نہ یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا. کہا ہدی للمتقین, جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے, متقین کی یہ ڈیفینیشن ہے, جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ, غلط راستے سے بچنا. متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو. تو کیا مطلب؟ جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا, جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہے اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں. تو ہدن اس میں, اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا, قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے. اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مجھے بتاؤ انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے؟ آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا, آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو, چاہے کتنی سہولتوں میں ہو آپ. چڑیا گھر میں, زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا, ساری سہولتیں دے دیں لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو اس کو جنگل میں ملا ہے. شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی. این ممکن ہے وہ پھر وہ خودکشی کر لے. آپ نے کیا کیا؟ جنگل سے شیر کو لا کے رکھا آپ نے, اور آپ نے اس کو بجائے غار بنانے کے, مٹی کے ٹیلے بنانے کے, آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا, اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا آپ نے. ڈبل بیڈ ہے, کمبل بھی ہے, اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا. آج انسان کہتا ہے نا پرتعیش لائف, تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو. لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کیا جناب؟ اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے, کہ آج تک پانی پیا ہے, ذرا یہ پی کے دیکھو, ٹن ہو جاؤ گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو, پھر لائف کو انجوائے کرو. اور اس کو کہا کہ تم آج تک چھیچڑے, گوشت, ہڈی, گندا, چوہے, بلی, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو. آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے, گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی, مکھن کا تڑکا لگا ہوا, چڑیا گھر میں پہنچا دے. اور ایک LCD بھی لگا دی کوئی فلم دیکھنے کے لیے, شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم. پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے, کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے, گھنٹہ تک 2 گھونٹ پی نہیں پاتا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے. تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا. وہ ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا, آپ کو کھا جائے گا, یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا. میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے. اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, انسان 2 غلطیاں کرتا ہے. ایک تو فطرت کو پہچاننے میں, ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے, اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے. وہ ختنے نہیں کراتے. بھائی جب پیدا ہوا تھا تو ختنے ہوئی بھی تھی کیا؟ تو نیچر تو کیا ہے بغیر ختنے کے. جب ہم پیدا ہوئے تھے جسم پہ بال
نہیں تھے, لہذا وہ کہتے ہیں کہیں بھی جسم پہ بال نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں, نہ سر کے بال, نہ داڑھی کے بال, نہ مونچھوں کے بال, بالکل عجیب سے بنے ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نیچر نہیں ہے, نیچر یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو نیچر خود بال پیدا کرتی ہے نا, تو بال ہونے چاہیے. اب سکھ لوگوں کا مذہب کیا ہے, کہیں کے بال بھی نہ کاٹو, سر کے بال بھی, داڑھی کے بال بھی, مونچھوں کے بال بھی, بغلوں کے بال بھی, جتنے بڑے ہو یہ نیچرل ہے. بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا؟ اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی. ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے, بڑھ رہے ہوتے ہیں. دانت بھی صاف نہ کرو. جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے؟ انسان کہ یار میں بھی چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہوں نا انسان, تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے, خود بخود دانت ہو جاتے ہیں, ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم کیوں صاف کریں؟ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے, نہ کہیں کے بال صاف کیا کرتے تھے. پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور بال صاف کرنا سکھایا.